السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سورۃ یونس پارہ نمبر 11 کا 12واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل۔ وما اور نہیں، تکونو آپ ہوتے، فی شأن کسی حال میں، وما تتلو اور نہیں آپ پڑھتے، منہ اس میں سے، من قرآن قرآن میں سے، ولا تعملون اور نہیں آپ عمل کرتے، من عمل کوئی عمل، الا کنا علیکم شہودا مگر ہوتے ہیں ہم، علیکم تم پر، شہودا گواہ، اذ تفیضون فیہ جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء۔ وما یعزب اور نہیں پوشیدہ، عن ربک آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ ذرہ برابر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ چھوٹی اس سے، ولا اکبر اور نہ بڑی، الا مگر فی کتاب مبین مگر کھلی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن اور آپ قرآن کو جہاں سے بھی پڑھتے ہیں اور کوئی بھی کام کرتے ہیں، مگر ہم آپ پر گواہ ہوتے ہیں، یعنی ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو کہہ رہے ہیں، پورے انسانیت کو، کہ آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ جس کام میں مشغول ہوتے ہیں، آپ اللہ سے چھپے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے مزید بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ ذرہ برابر ہے نا۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو روشنی، اگر کسی کھڑکی سے روشنی آ رہی ہو نا، یا کسی سوراخ میں سے روشنی اندر آ رہی ہو، اندر اندھیرا ہو، باہر سے روشنی آ رہی ہو نا، تو اس کے راستے میں، روشنی کے راستے میں ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھیں گے نا تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی چھوٹی بھی کوئی چیز ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس سے چھوٹی یا اس سے بڑی ابھی تو ہم جانتے ہی نہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی کون کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب سے چھوٹا ایٹم ہے، اس سے چھوٹی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ سن لو، خبردار، انا بے شک، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے، لا خوف علیہم نہیں خوف ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ حرف تنبیہ ہے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انا شک کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو شک کو دور کیا گیا، بے شک اس کا ترجمہ کیا گیا، اور بتایا کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ اللہ کا سچا ولی کون ہوگا۔ تو میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتی ہوں جس سے آپ کو مدد ملے گی، اور خاص طور پر ہم قرآن سے پہلے لیتے ہیں کہ قرآن میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو اس کا اصل معنی پہلے سمجھیں کہ اولیاء اصل میں معنی کیا ہے اس کا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، کبھی اس کا مطلب ساتھی، حمایتی، کارساز کے طور پر بھی آتا ہے۔ تو اولیاء کون ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ سے دوستی لگائی ہوگی، اللہ سے محبت رکھی ہوگی۔ تو جو کسی سے محبت کرتا ہے پھر اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے نا، تو اسی طرح جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں سے ڈرتے ہیں، اسے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ جتنا آپ دیکھیں گے نا کہ کسی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کتنی زیادہ ہے اور وہ گناہوں سے اتنا پرہیز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو وہ اتنا ہی اللہ کا ولی ہے۔ درجے ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ جو جتنا تقوی والا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، وہ اتنا ہی ولی اللہ ہوگا، ٹھیک ہے۔
اور قرآن سے دیکھیں، آپ کو کہیں اور سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آگے ہی اگلی آیت میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ نیچے بیان کیا گیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو یعنی اولیاء جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور تقوی جس میں جس قدر زیادہ ہے نا وہ اتنا ہی اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسوٹی ہے پہچان کرنے کی کہ کون اللہ کا سچا ولی ہے۔ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ کرامتیں بھی دکھائے، جیسا کہ ہم نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کرامت دکھائے گا تو پھر ہم مانیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کرامت ولی اللہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے ولی کے ہاتھ کوئی کرامت دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے ساتھ شرط نہیں ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ کرامت بھی دکھائے۔ اب میں نے آپ کو اس کی ساری پہچان بتا دی ہے، ایمان اور تقوی جس میں جس قدر زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی ولی اللہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دھوکے میں نہیں آنا کسی کی بات میں، اور اولیاء اللہ کی پہچان رکھنی ہے، پیر فقیر کے پیچھے نہیں چلنا۔ لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں تبدیلی، نہیں کوئی بدلنا، لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کے لیے، یعنی اللہ کی جو بات ہے وہ بدلتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ان کا ذکر خیر ہو سکتا ہے، لوگ اچھے لفظوں میں ان کو یاد کرتے ہیں ان کی زندگی میں، اور ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر باقی رکھتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب فرشتے آتے ہیں، موت کے فرشتے آتے ہیں، تو ان کو اچھے الفاظ میں ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، چلو اپنے رب کی طرف، ہے نا۔ تو اس وقت بھی ان کو خوشخبری ملتی ہے۔ پھر قبر میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے تو اس وقت بھی ان کو خوشخبری ملتی ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آخرت میں جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت بھی فرشتے ان پر نازل ہوں گے اور کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری خوشخبریاں ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ہیں، دنیا میں بھی اس کا تعلق ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی بات ہے جس کو بدلنا نہیں ہے، اللہ کی بات کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص تحفہ ایک دیا ہے اپنے اولیاء کے لیے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، اسی کو اللہ نے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ولا يحزنک قولهم، اور نہ آپ کو غمگین کرے بات ان کی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مشرکین کی باتیں غمگین نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، یعنی عزت اللہ کے لیے ہے۔ عزیز اللہ تعالیٰ کا نام مبارک بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے عزت مل سکتی ہے۔ کوئی کسی کو باتیں کر کے کسی کی عزت میں کمی نہیں کر سکتا۔ جس طرح کے کفار و مشرکین آپ کو مذاق کرتے تھے، آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، عزت اللہ کے پاس سے ملتی ہے۔ وہ السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سن لو خبردار، بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اس سے مراد یہ کہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، وما، اور جو یتبع الذین، پیروی کرتے ہیں ان لوگوں کی جو یدعون پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، شرکاء، وہ شریک ہیں، یعنی وہ جو لوگ ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو اللہ کے سوا شریک بنائے ہوئے ہیں، ان نہیں۔ یتبعون، وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، معین ہم، نہیں وہ، الا مگر، یخرصون، اندازے لگاتے۔
اندازے لگانے کا مطلب ہے کہ بے دلیل بات کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ان لوگوں کو پکارتے ہیں جنہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ان کا گمان ہے، خیال ہے، بے دلیل باتیں ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ والذی، وہ ذات جس نے جعل بنائے لکم تمہارے لیے لیلہ رات کو، لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ اس میں، والنہارا اور دن کو، مبصرا روشن دیکھنے والا، انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیات لقوم یسمعون یقیناً نشانیاں ہیں قوم کے لیے وہ سنتے ہیں۔ یعنی جو لوگ سماعت رکھتے ہیں نا، قبول کی کرنے کی نیت سے سماعت رکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کو نشانی قرار دے رہے ہیں کہ رات جو ہے نا تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اور دن بھی ایک نشانی ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں سکون کرو۔ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ رات کی نیند جو ہے یہ سکون کا باعث کیوں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جو ڈیڈ سیل ہوتے ہیں نا اسکن کے، وہ سارے جھڑ جاتے ہیں اور نئے سیل جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو سارا مطلب کہ انسان کی ریپیئرنگ کا ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے رات کی نیند میں، تو اس لیے وہ سکون کا باعث ہوتی ہے، اس میں صحت بھی ہے۔ اور جو دن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا، اٹھ کھڑا ہونے والا بنایا، تاکہ اٹھ کے اپنی روزگار حاصل کیا جائے، اپنا رزق تلاش کیا جائے، اللہ کا فضل تلاش کیا جائے۔ اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نشانی ہے جو سماعت رکھتے ہیں قبول کرنے کی نیت سے۔ جن کی نیت قبول کرنے والی نہیں ہے ان کے لیے کوئی اس میں نشانی نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں دنوں رات بس ایک قدرت کے ذریعے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی عبرت نہیں ہوتی اس سے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، کہا انہوں نے کہ بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، هو الغنی وہ بے پرواہ ہے، لہو اسی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل؟ اتقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ و مشرکین ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے نا جس کو سہارا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے پرواہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی زمین اور آسمان میں ہے نا وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی خدائی میں شریک نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو نا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، اگر ہے تو لاؤ، یا پھر تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کر رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں تو اس لیے میں آپ کو زیادہ یہ ڈیٹیل نہیں بتا رہی۔ یہود آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، جو مشرکین ہیں نا یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ ولد اولاد کو کہتے ہیں، اولاد کا لفظ بیٹے اور بیٹیوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ کل کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے ان الذین بے شک وہ لوگ جو یفترون افطرا کرتے ہیں یا باندھتے ہیں اللہ اللہ پر کذب جھوٹ، لا یفلحون نہیں وہ کامیاب ہوں گے، یعنی ان کو آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ شرک کرنے کی وجہ سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ متاع فائدہ، فی الدنیا دنیا میں، ثم پھر الینا ہماری ہی طرف، مرجعهم لوٹنا ان کا، ثم نذیقهم العذاب الشدید پھر ہم چکھائیں گے ان کو عذاب سخت، بما باوجہ اس کے، کانوا وہ تھے، یکفرون کفر کرتے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع فائدہ اٹھانے کی چیز کو کہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں رکھی ہیں نا اس کو اللہ تعالیٰ نے متاع کہا ہے، یعنی ان سے فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، ہمیشہ تو نہیں دنیا میں رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا، پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب باوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے تھے، یعنی ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ چکھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔